سیدنا الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو اللہ کو چھوڑ کر بال نامی ایک بت کی عبادت کرنے لگی تھی۔ لوگ اس بت کے سامنے جھکتے، اس سے دعائیں مانگتے اور یہ سمجھتے کہ یہی ان کی مشکلات حل کرے گا۔ سیدنا الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور محبت سے فرمایا، کیا تم اس بت کو پکارتے ہو اور اپنے خالق و مالک اللہ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ مگر قوم کے اکثر لوگ ان کی بات ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر اڑے رہے اور سیدنا الیاس علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے بار بار انہیں سمجھایا، مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ آخرکار انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قوم کو کوئی نشانی دکھائی جائے تاکہ وہ حق کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، جانور کمزور ہونے لگے اور لوگ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آزمائش کئی سال تک جاری رہی۔ تب سیدنا الیاس علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور بت پرستی چھوڑ دو تو اللہ تم پر دوبارہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی، مگر بہت سے لوگ پھر بھی اپنے غرور پر قائم رہے۔ جب چند مخلص لوگوں نے اللہ سے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما دی۔ خشک زمین دوبارہ سرسبز ہو گئی، کھیت لہلہانے لگے اور لوگوں نے اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ مگر اس کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہ لائے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اپنی پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دینے میں گزار دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق، بارش اور نعمتیں اور زندگی کی ہر بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن غرور اور نافرمانی انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔